بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، محمد عبد الغفور جامعہ سید آمنہ للبنات کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک انتہائی مسئلے کی طرف عوام اہل سنت کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، اسلام کو اور اسلام کی شعار کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اسی کی ایک کڑی آج ملک پاکستان میں اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی دوری کے نام پر مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ساتھ میڈیا بہت زیادہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہودی ایجنٹ، یہ میڈیا والے جو شاید انڈیا سے پیسے لے کر اسلام کے شعار کے خلاف بھونک رہے ہیں، مساجد کو بند کرنے کے لیے، نماز پر پابندیاں لگانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب سلمہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آپ کا کردار انتہائی جرأت مندانہ اور ناقابل فراموش ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں اور علماء کی تاریخ میں آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے پچھلے دنوں صدر پاکستان سے ملاقات کر کے مساجد کو کھولنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، اور ایک SOP کے تحت، انسٹرکشنز کے تحت مساجد کو اور علماء کو پابند بنایا گیا کہ اس طرح مساجد کے اندر تراویح اور نماز اور جمعہ کے اجتماعات ہوں گے۔ جواب میں میڈیا نے پھر بے غیرتی کی انتہا کر دی۔ اس سلسلے میں سلیم صافی کا کردار بہت بھیانک اور سیاہ ہے۔ سلیم صافی نے مفتی اعظم پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، جس کے جواب میں مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے ایک جواب لکھا ہے، جو آپ کے سامنے سکرین میں بھی آ رہا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ آپ کے اپنے الفاظ میں یہ پیغام میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیبرل نیشنلسٹ سلیم صافی کو سلیم صافی صاحب کو مجھ سے خدا واسطے کا بغض ہے، اور یہ برسوں پر محیط ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کا بغض تو ان کی باتوں سے عیاں ہو چکا، اور جو نفرت وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ میرے خلاف ان کے لکھے ہوئے مضامین میں سے ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ میرے خلاف بغض نکالنے کے لیے انہیں جنگ اور جیو کا فورم دستیاب ہے، جو مجھے دستیاب نہیں ہے۔ پچھلے سال انہوں نے میرے خلاف یکے بعد دیگرے 4 کالم لکھے، میں نے چاروں کا جواب دیا۔ 3 کالم ادارے نے کچھ قطع و برید کے بعد عذرائے کرم شائع کر دیے، لیکن چوتھے کالم کا جواب شائع نہیں کیا، جو صحافتی اصول اقدار کے خلاف ہے۔ آخری کالم میں انہوں نے لکھا، اس کے بعد میں اس موضوع پر نہیں لکھوں گا، لیکن اپنے جیو کے پروگرام جرگا میں بدستور بغض نکالتے رہے۔ رپورٹ کارڈ میں بھی ان کے منہ سے بغض ٹپکتا رہا، اور اب انہوں نے جنگ میں اپنے تازہ کالم میں یہ الزام لگایا ہے کہ میں ریاست کے خلاف کھڑا ہوں۔ یہ سری جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہمارے دستور کے مطابق ریاست کی نمائندگی صدر پاکستان کرتے ہیں، اور حکومت کا مظہر یعنی چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہیں،
اور ریاست و حکومت دونوں کے سربراہوں نے معاہدے کی توثیق کی اور 20 نکاتی چارٹر پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے ساتھ اتفاق کیا، جو ایک منفرد مثال ہے۔ اس سے صافی صاحب کو شدید تکلیف ہے۔ وہ اپنے زوم باطل میں صرف اپنے آپ کو حق کی پہچان اور حق کی علامت سمجھتے ہیں، اور ان کی نظر میں ان کے علاوہ باقی کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ یہ بھی بارہا مطالبہ کر چکے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان کو چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے منصب سے ہٹایا جائے، اور اس کے لیے وہ 20 سال سے کوشاں ہیں، لیکن تاحال ان کی مراد بر نہ آ سکی۔ وہ اپنے زوم میں مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام بھی ہیں، اور اپنے طالب علم لوگوں کو دین بھی پڑھانا چاہتے ہیں کہ شریعت میں آکام کی حیثیت کیا ہے۔ شاید ان کے خیال میں ہم نابلد ہیں اور ابھی ہمیں ان کے مکتب میں بیٹھ کر مزید پڑھنا چاہیے۔ WHO امریکہ میں مقیم پاکستانی نیاد ماہر دیندار نیفرالوجسٹ ڈاکٹر حافظ رشید اور صوبہ خیبر پختونخوا کے مقرر کردہ ڈاکٹر امجد محبوب کے مرتب کردہ SOP سے ہم نے اتفاق کیا، اور صدر پاکستان نے 20 نکاتی چارٹر کو خود پڑھ کر سنایا، اور یہ کہ اس SOP پر عمل کرتے ہوئے مساجد میں نماز کی اجازت ہوگی۔ اور تب سے ہم اب تک روزانہ اپنے فیس بک پیج سے بھی اور الیکٹرانک کو پرنٹ میڈیا پر اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اور بیشتر مساجد میں اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اس SOP پر عمل کرنے کے نتیجے میں دسمبر 1965 کے بعد پہلی مرتبہ کراچی میں رہتے ہوئے اپنی مسجد میں جمعہ پڑھانے نہیں جا رہا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ علماء کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ اسی طرح مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے ادارے کی مسجد ان کے گھر سے 2 منٹ کے فاصلے پر ہے، وہ بھی اس 20 نکاتی چارٹر پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں نہیں جا رہے، کیونکہ میری اور ان کی عمریں بالترتیب 75 اور 78 سال ہیں۔ انہوں نے مولوی فضل الرحمان پر بھی گھر پر نماز پڑھنے کے سلسلے میں اعتراض کیا ہے۔ ان کی عمر بھی 67 سال ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو علماء کے اس متفقہ میثاق کا پابند سمجھتے ہیں۔ ہم اگر سماجی فاصلے کی متفقہ چارٹر کی مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں تو ہم صافی صاحب کی نظر میں قابل ملامت ہیں، لیکن اسی کار خیر کے لیے مولوی طارق جمیل قابل صد ستائش ہے۔ سعودی عرب کی مثالیں دینے والوں کو چاہیے کہ یہاں بھی شاہی نظام کا مطالبہ کریں۔ اس کے بعد اسٹوڈیوز میں رونق افروز عقل رسا اور دانش کامل کے حاملین کو بھی گھر میں بیٹھنا ہوگا۔ نیز ذرا سا سر قلم کرنے اور ہاتھ کاٹنے کے حق میں بھی اپنے کالموں اور ٹی وی پروگراموں میں مہم چلائیں، یہ نہایت کار ثواب ہوگا۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو ہو۔ پھر آپ روزانہ جو کسی کو تخت پر بٹھانے اور کسی کو تخت سے اتارنے کا شوق پورا کرتے ہیں، اس مشن کو بھی خیر آباد کہنا ہوگا۔ صافی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے، سماجی فاصلے کے اصول پر مساجد میں عملاً ناممکن ہے۔ ان کے لیے عرض ہے کہ کراچی میں اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ نئے فارمولے کے مطابق صفوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور اس طرح سے نمازیوں کے کھڑا ہونے کی جگہوں کو بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ خود صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایسی نمازوں کی تصویروں کو ٹویٹ کیا ہے۔ میرے پاس تو ضلع مانسیرہ کی تحصیل اوگی سے متصل ایک گاؤں کی مسجد کی تصویر بھی واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی گئی ہے، جہاں اس فارمولے کے مطابق نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن حضرت کے پاس بدگمانی کا فری لائسنس ہے، کیونکہ ایک بڑے اخبار کا ادارتی صفحہ اور ایک بڑے ٹیلی ویژن چینل کا شیشے کا گھر یعنی اسٹوڈیوز تک ان کی رسائی ہے، اور ہمیں یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ جب ہم چاہیں تو اپنی مرضی کا پروگرام کر سکیں۔ اگر صافی صاحب کی خواہش کے مطابق لوگ تراویح گھر پر پڑھنا شروع کر دیں، لیکن باقی 5 وقتہ نمازیں اور جمعۃ المبارک مسجد میں پڑھیں، تو ان کا اعتراض قائم رہے گا، کیونکہ شخصی نفرت اور بغض کی بیماری لا علاج ہے۔ سو اس کے سوا اللہ تعالیٰ کسی پر مہربان ہو جائے اور اس کے دل کو نفرتوں، رنجشوں، کدورتوں اور بغض و عداوت کے میل سے پاک نہ فرما دے۔ اگر صافی صاحب کے فرمان کے مطابق مولوی فضل الرحمان، سراج الحق، مولوی طارق جمیل، مفتی تقی عثمانی اور پیر نقیب الرحمان صاحب کے قد بلند ہو گئے ہیں تو ان کی خوش نصیبی ہے، مگر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو میرے ساتھ اس مہم میں شریک ہیں اور دست کنندہ ہیں، بلکہ مولوی فضل الرحمان اور جناب سراج الحق بھی تائید کنندہ ہیں،
اور محترم پیر نقیب الرحمان صاحب نے 1 سے زائد بار مجھے فون کر کے یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے موقف کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ اس 20 نکاتی SOPs کی توثیق کے مرحلے پر وہ خود بھی ایوان صدر میں موجود تھے۔ تو ان سب حضرات کے اس قصور کی تلافی صافی صاحب کے نزدیک کیسے ہوگی، ذرا رہنمائی فرما دیں۔ منیب الرحمان کے قصور تو ان کے نزدیک ویسے ہی ناقابل معافی ہیں۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آپ نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ کالم سنا۔ یہ صحافتی لوگ، انہیں نہ تو منڈیاں نظر آ رہی ہیں، نہ بینکوں کے سامنے لمبی قطاریں نظر آ رہی ہیں، نہ بازار نظر آ رہے ہیں۔ اگر نظر آ رہی ہے تو صرف مسجد، اور یہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ بغض ہے۔ میں اہل اسلام سے گزارش کروں گا کہ ان کالی بھیڑوں کو پہچانیں، ان کا بائیکاٹ کریں اور اسلام کے اس ستون پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔